اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ان احدکم اذا صلی ینادی ربہ، تم میں سے جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے۔ یہ اپنے رب سے ہم کلام ہونا ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری کسی جنگل میں رہتے تھے، کچھ لوگ انہیں ملنے گئے تو کسی نے پوچھا واپسی پہ کہ حضرت یہاں تنہائی میں دن اور راتیں کیسے کاٹتے ہو؟ تو حضرت سہل نے کہا، تمہیں کس نے کہا ہے میں تنہا رہتا ہوں؟ کہا کسی نے کیا کہنا تھا، ہم خود دیکھ رہے ہیں آپ تنہا ہیں۔ فرمایا تم نے غلط دیکھا، میرا جب اس سے باتیں کرنے کو جی چاہتا ہے تو میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں، اور جب اس کی باتیں سننے کو جی چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہوں، کبھی اپنی سناتا رہتا ہوں کبھی اس کی سنتا رہتا ہوں۔ تمہیں کس نے کہا میں تنہا رہتا ہوں؟ میں تو دم دم اپنے رب کے ساتھ رہتا ہوں۔ تو جو نماز پڑھتا ہے وہ اپنے رب سے سرگوشیاں کرتا ہے، وہ اپنے رب سے بات کرتا ہے، اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے۔ تو خوش نصیب لوگ جنہیں 5 گانا نماز نصیب ہوتی ہے، اور پھر اگر اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ نصیب ہو، نماز پڑھنے کا جو انداز ہے وہ نصیب ہو جائے، جیسا کہ حدیث احسان میں ہے، جبریل امین نے حضور سے کچھ سوال کیے تھے، ان میں سے ایک سوال تھا، حضور احسان کیا ہے؟ تو فرمایا تو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرے کأنک تراہ، گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، یہ تیری کیفیت ہو کہ تو اپنے رب کا دیدار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ جس رب کی عبادت کرتے ہو کبھی اس کو دیکھا بھی ہے، کبھی اس کیفیت سے بھی گزرے ہو؟ تو فرمایا لم اعبد ربا لم اراہ، جب تک دیکھتا نہیں سجدہ ہی نہیں کرتا۔ تو اپنے رب کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ کیفیت تمہاری پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اس کیفیت میں آؤ کہ تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے، اور یہ تصور بھی کون سا کم ہے کہ میرا مالک مجھے محبت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اس تصور میں سرشاری طاری ہو جاتی ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہ انتہائی کیفیت ہے کہ اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے، اور اگر وہ کیفیت طاری نہیں ہوتی تو اس کیفیت میں ڈوب جاؤ کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت بھی نصیب ہو جائے تو نماز کی لذت نصیب ہو جائے، نماز کا سرور نصیب ہو جائے، نماز کا حظ پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ لیکن ابتداً اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو پھر بھی نماز تو فرض ادا ہی کرنی ہے۔ محدث کچوچوی علیہ رحمہ سے ایک مرید نے کہا، حضرت بڑا عجیب ماجرا ہے۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا نماز پڑھتا ہوں، حظ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ تو آپ فرمانے لگے کہ بیٹے اس کے باوجود پڑھتے تو ہو نا؟ اس نے کہا جی وہ تو اللہ کا حکم ہے، وہ تو پڑھتا ہی ہوں۔ تو حضرت جھومنے لگے، کہا واہ واہ، تم لطف کے بندے نہیں رب کے بندے ہو، تمہیں مزہ نہیں آتا پھر بھی پڑھتے ہو۔ تو سرور آئے یا نہ آئے، بعض لوگ کہتے ہیں وسوسے تنگ کرتے ہیں، خیالات آتے ہیں، سوچ یکجا نہیں رہتی، لطف نہیں آتا، حظ نہیں ملتا۔ میاں کنڈا کھڑکاتے رہو کبھی تو در کھلے گا، دستک دیتے رہو تو کبھی تو گھر والا آواز دے گا، کیوں کھڑے ہو؟ تو آواز لگاتے رہو، چوکھٹ پہ کھڑے رہو، صبح و شام سجدے کرتے رہو، کبھی تو در کشادہ ہوگا، کبھی تو رحمت کا بوہا کھلے گا، کبھی تو آواز آئے گی میرے بندے باہر ہی کھڑا ہے اندر آ جا، میری رحمتیں تیرا استقبال کرنے کے لیے کھڑی ہیں۔ تو پکارو تو صحیح، اس کو آواز تو دو۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، کوئی آئے تو صحیح۔ تو اس کے حضور جھکنا سیکھو،